اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اب تو تم نے گناہ کر لیا ہے، اب تو تم تو بس اب گئے۔ ہمیں روکے گا اس چیز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارا تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس برائی کو نیکی سے ختم کرو۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے تحاشا نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اگر کوئی گناہ کریں گے تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا ہمیں خمیازہ آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ہم خود گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں شیطان اکسا رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ قیامت کے دن تک، یعنی جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی، جب تک سور نہیں پھونکا جاتا، تب تک جو ہے وہ ان لوگوں کو، انسانوں کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو وہ اکساتا رہے گا گناہ کی طرف، گناہ پر مائل کرتا رہے گا۔ لیکن وہ کوئی جب بھی شیطان جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے تو وہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے وہ کوئی گناہ نہیں کرواتا، یا ہماری زبان ہلا کر وہ کوئی ہم سے غلط بات نہیں منہ سے نکلواتا، بلکہ وہ ہمیں اکساتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈالتا ہے کہ ہم گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ سے رکنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کو روکیں، اور یاد کریں اس چیز کو کہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، یا اس چیز کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس وجہ سے ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس لیے ہمیں اس گناہ سے بچ کے رہنا ہے۔ لیکن جو شیطان ہے وہ مسلسل ورغلاتا رہتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کوئی کمزور لمحہ کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں ہم شیطان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، اسی وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ کیا آپ ایک ایسی چیز، ایسا شخص، ایسا انسان بنانے لگے ہیں جو کہ زمین میں قتل و غارت گری کرے گا، فساد مچائے گا، گناہ کرے گا؟ تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے سے ہی کھول کر بتا دی ہیں کہ اگر شیطان ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے تو ہم نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ لیکن جو شیطان ہے وہ مسلسل ہمیں اس چیز پر اکساتا ہے کہ ہم گناہ کریں، اور اگر ہم کسی ٹائم پر آ کر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یا اپنے نفس کو قابو نہیں کر پاتے اور ہم خود سے کوئی گناہ ایسا کر بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو شیطان ہے، جب وہ اس کے اکسانے پہ ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اس کے بعد کہتا ہے کہ اب تو تم نے گناہ کر لیا ہے، اب تو تم تو بس اب گئے۔ خاص طور پہ اگر کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے ہم سے، تو اس کے بعد شیطان ہمیں زیادہ ورغلاتا ہے کہ پھر وہ اس طریقے سے ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ اب تو تم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، تمہاری اس گناہ کی تو کوئی معافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف ہی نہیں کریں گے، تو اب چھوڑو، اب تم کیا کرنا ہے، اب تم گناہ کرتے جاؤ، یعنی اب تم اس گناہ کو مسلسل دہراتے جاؤ۔ اور وہ اس طریقے سے ہمارے ذہن میں، وہ ڈائریکٹ یہ چیزیں نہیں ہمارے ذہن میں ڈالے گا، لیکن وہ اس طریقے کے حالات ہمارے سامنے لائے گا، ہمارے ذہن میں ایسے خیالات ڈالے گا، ایسے وسوسے ڈالے گا کہ جس سے ہمیں لگے گا کہ اب تو ہماری معافی ہوگی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے، یا پھر یہ جو گناہ ہو گیا ہے تو اب ہم نے ایک گناہ تو کر لیا ہے، تو اب ہم کوئی دوسرا گناہ بھی کر لیتے ہیں، تیسرا بھی ہو جائے گا، چوتھا بھی ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کے اکسانے کا ایک طریقہ ہے، یعنی پہلے وہ گناہ پر اکسائے گا، اور اس کے بعد وہ ہمیں روکے گا اس چیز سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہی جو ہے میری اس پوری ویڈیو کا جو کیپشن آپ نے دیکھا وہ یہی تھا، اس سے یہی ریلیٹ ہوتا تھا کہ جو شیطان ہے وہ پہلے ہمیں گناہ کے لیے ورغلاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تمہارا تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اس وجہ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف جگہوں پر یہ بار بار باور کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشش قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ جیسے کہ احادیث میں مختلف چیزیں آتی ہیں اس حوالے سے۔ ایک حدیث میں ایسے ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ وہ زمین اور آسمان کے جو درمیانی خلا ہے اس کو بھی پورا بھر دیں، تو پھر بھی اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور وہ اپنی یعنی جو آخری اس کا ٹائم ہوتا ہے جب کہتے ہیں کہ بالکل سامنے ہمیں موت کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے، اس سے پہلے اگر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بخشنے والے، اتنے مہربان ہیں۔
ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں گناہ سے معافی مانگنی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ یہ ہے کہ گناہ پر اڑے نہیں رہنا، بلکہ معافی مانگنے کے بعد ہم نے اس گناہ سے رک جانا ہے اور پوری اپنی کوشش کرنی ہے کہ وہ دوبارہ گناہ نہ ہو، وہ گناہ بھی نہ ہو اور گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ برائی کو نیکی سے ختم کرو، یعنی اگر کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو ہم ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کی درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور دوسری طرف ہم اچھے کام کریں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، آپ لوگوں نے ہم سب نے ہی دیکھا ہوگا آج کل کیا مشکل ہے، انٹرنیٹ پر ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، تو کہ سمندر کس قدر وسیع ہوتا ہے اور اس میں جب پانی کی لہر آتی ہے تو وہ ساحل پر کس طریقے سے وہ جھاگ بنا دیتی ہے۔ تو اگر ایک انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، لیکن وہ دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ ادا کرے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں وہ تمام سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمیں بے شک اکساتا رہے، اور ہم سے گناہ بھی ہوں گے، ہم سے خطائیں بھی ہوں گی، کوتاہیاں غلطیاں سب ہوگا، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان گناہوں سے رک جائیں، ہم غلطیاں نہ کریں، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جو کہ یقیناً ہوتی ہے، ہم سب سے ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی ہم کر ہی لیتے ہیں، ہم جتنا مرضی بچنے کی کوشش کریں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جب شیطان ہمیں یہ اکسانے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ معاف نہیں کریں گے، تو ہم نے اپنے ذہن میں اس بات کو بار بار دہرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ہمیں کہا ہے کہ گناہ ہو جائے تو اس کی معافی مانگو، پھر ہو جائے پھر معافی مانگو، لیکن سچے دل کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، ہم نے اپنے اذکار میں اضافہ کرنا ہے، خاص طور پر وہ اذکار جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے کہ آپ کو کسی کام آئی ہے اور آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔